تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضينا لكم الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّن مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وقال تبارك وتعالى وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ الصَّادِقِ الْأَبَرِّ صاحب القبر الأعظم صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم وإمامكم منكم، رواه البخاری ومسلم وابن ماجہ وابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز موقر سامعین کرام، عزیزان گرامی، بزرگان اعظام، حضرات علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رشد ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، عادت ہے، فطرت ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کسی پیغمبر کو، کسی ہادی کو، کسی نبی کو مبعوث نہ کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت دینے والے کو مبعوث فرمایا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور دوسری روایت شرح تہذیب کی ہے کہ 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کا انتخاب فرمایا۔ گویا 1,00,000 یا 2,23,687 یہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور 313 یہ رسول ہے، کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ اللہ یجتبی الیہ، اللہ جس کو نبوت کے لیے اور پیغمبر کے لیے انتخاب کرے اس کو نبی کہتے ہیں، اور اللہ جس کو نئی شریعت دے اس کو رسول کہتے ہیں۔ صاحب شریعت یہ 313 ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا کی۔ پھر ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابوں کا نزول فرمایا، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام کو عطا کیے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے گئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، اور 10 صحیفے
تورات سے پہلے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر نازل کیے گئے. یہ 100 صحائف اور تورات حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر اتاری گئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھیجی گئی. انجیل حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی. اور قرآن حکیم میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دی گئی. یہ 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام پر اتارے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء میں 5 انبیاء کا انتخاب کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر اور اولو العزم بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں بنی اسرائیل کا نبی بنا کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام عیسیٰ ہے اور لقب مسیح، کلمت اللہ اور روح اللہ ہے. آپ کے کوئی والد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی حوا کو آدم علیہ السلام ہی کی جنس سے 22 فصلی سے پیدا کیا. اسی طرح تیسری قدرت کاملہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ کے امر کن اور حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک پر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام، جو عمران علیہ السلام کی بیٹی اور ہارون علیہ السلام کی بہن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 16 میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرآن میں، کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے کہ جب مریم علیہ السلام اپنے گھر والے اور قوم سے الگ ہو کر انہوں نے آر کر دیا، پردہ کر دیا، مکاناً شرقیہ، دوسرے جانب شرقی جانب امام قرطبی نے اپنے الجامع لاحکام القرآن میں کہ عبادت کے لیے آپ نے لوگوں سے، گھر والوں سے پردہ کیا. اور دیگر تمام مفسرین نے، جیسے ابن کثیر نے، معالم التنزیل میں علامہ بغوی نے، ابن جریر طبری نے اور ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں، تمام مفسرین نے کہا غسل کے لیے آپ نے علیحدگی اختیار کی. اب جیسے ہی آپ غسل کے لیے غسل خانے میں غسل کر رہی تھی، اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک نوجوان انسان کھڑا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک فرشتے کو بھیجا. اب جیسے ہی حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھا تو گھبرا گئی، اور گھبرانے کے بعد قالت، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں خوف ہے، ڈر ہے تو یہاں سے چلا جا.
اب جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا، حضرت جبریل پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جلیل القدر ملائک میں سے ہے، اولو العزم ملائک میں سے ہے، اور ملائک کا یہ معاملہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کا خوف حضرات ملائک پر بہت زیادہ ہے، اور یہ اولو العزم اور بڑے ملائک میں سے پیچھے ہٹ گئے، آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے اس وقت کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم خوف نہ کرو، اس لیے کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس مجھے ایک پاک باز بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا نیک پاک باز بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ حضرت مریم نے حضرت جبریل سے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہا جبریل مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ ہونے کے دو ہی راستے ہیں، سب سے پہلا لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بشر نے مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ پہلا جو راستہ ہے وہ نکاح کا ہے، جائز ہے جو میرا ہوا نہیں، اور دوسرا راستہ بدکاری کا ہے جو میں نے کیا نہیں اور میں کر نہیں سکتی۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی حی، کہا مریم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ اس وقت حضرت جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کے اس آستین کے حصے کو اس طرح لیا اور اس میں پھونک ماری۔ اب جیسے پھونک ماری، پھونک مارتے ہی حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس کمرے سے، حجرے سے بیت المقدس میں جو تھا نکلی، اور نکل کر فلسطین سے، مسجد اقصی سے 9 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے پہاڑوں میں، کوہ سراج جسے کوہ سائر کہتے ہیں، جو سطح زمین سے 800 میٹر کے اوپر فاصلے پر ہے۔ وہاں گئی اور جانے کے بعد تنہائی اختیار کی، اور حضرت مریم دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی خوف ہونے لگا کہ میں اب یہاں سے قوم میں جاؤں گی تو قوم والے کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، اور آپ نے اس وقت اس افسوس میں موت کی تمنا کی، کہا کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے اس وقت کہا اللہ تحزنی، اے مریم تو غم نہ کر، افسوس نہ کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کی اور آپ کی اس بچی کی حفاظت کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس فرشتے نے تسلی دی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ تمہارے سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلاؤ، اور تمہارے پیر کے نیچے ایک چشمہ ہے اس سے پانی پیو۔ اور یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جیسے ہی حضرت مریم کو ولادت کا، زچگی کا درد محسوس ہوا، اور درد محسوس ہوتے ہی آپ اس وقت اس درخت کے پاس پہنچی۔ پہنچنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک باز بیٹا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر فلسطین کے قریب 9 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے کوہ سراج،
جسے آج بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب جیسی ولادت ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام اپنے گود میں لیے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلی۔ اور آج بھی وہ مقام جو کہ تو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت اللحم۔ نشانات ارض القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر ایک روایت ذکر کی ہے کہ اس کے بالکل قریب ہے ایک غار ہے، اور اس غار کے متصل ایک بڑی چٹان ہے، اس میں سوراخ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اسی جگہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ وہاں سے لے کر حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ کو لے کر قوم میں پہنچی۔ اب جیسی قوم میں پہنچی، قوم والوں نے جب یہ دیکھا تو قوم کہنے لگی، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کہاں سے لائی، اور تو نے یہ بڑا غضب جو ڈھایا ہے کہ بغیر نکاح کے تجھے بچہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ فصاحت دیکھیے قوم کی کہ ایک ہی تیر میں انہوں نے 3 نشانے۔ سب سے پہلے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا اشارہ ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، یعنی عمران ایسا تو تھا نہیں، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی اس طرح بدکار نہیں تھی، تو پھر یہ کام تو نے کیسے کیا؟ اللہ کا حکم تھا، آپ نے کہا میں روزے سے ہوں، اور بچی کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، اس سے بات کرو۔ اب جیسے ہی بچی کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا مریم ایک تو نے اتنا بڑا غضب ڈھایا ہے، بغیر نکاح کے تجھے بچہ ہوا ہے، اور پھر تو اس پر اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہی، یہ گود میں کیسے بات کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو گود میں بات کریں گے، اور فِيكَ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ادھیڑ عمر کی حالت میں بھی عیسیٰ نبی علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے۔ گویا اللہ نے اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد دوبارہ نزول ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے اور آسمانوں سے زمین پر اتریں گے، اور اس وقت لوگوں سے بات کریں گے۔ اب جیسے ہی حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا، اور مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا، اور کہا کہ میں کوئی بدکار اور بدبخت انسان نہیں ہوں۔ اب جیسے ہی قوم نے دیکھا کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی ہے تو سب ششدر رہ گئے۔ آپ کی قوم، آپ کے گھر والے آپ کی بڑی عزت کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے امر کن کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ کی بڑی عزت کرنے لگے۔ ابن عباس نے اپنی تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت گہوارے میں جو بات کی اس کے بعد آپ نے بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب آپ بڑے ہوئے اور مکتب میں جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ الہامی اور عجائبات کو کھولا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام
اللہ کے حکم سے الہام اور عجائبات لوگوں کو بتلانے لگے. یہاں تک کہ جیسے معلم کے پاس پہنچے، معلم نے کہا پڑھو الف لام میم. یہ سریانی، یہ عبرانی زبان میں. تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے ان کے تمام معانی اور مطالب کو بیان کرنا شروع کر دیا. استاد بھی متحیر ہو گئے، استاد بھی پریشان ہو گئے. اتنا کم عمر کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اور اس سے ایسے عجائبات کا ظہور ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جب عیسیٰ نبی علیہ السلام بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے سرفراز فرمایا، اور ایسے ایسے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدور ہونے لگے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام مکتب میں بچوں سے کہتے، بیٹا تمہارے والدین نے آج گھر میں یہ پکایا ہے، اور اتنا کھا لیا اور اتنا بچا کر انہوں نے فلاں تاکچے میں رکھا ہے. اب جیسے بچوں سے کہتے، بچے مکتب کے بعد جیسے ہی گھر پہنچتے، اور گھر پہنچنے کے بعد امی سے اس چیز کا مطالبہ کرتے. تو ماں کہتی بیٹا ختم ہو گیا نہیں ہے. تو بچہ کہتا امی آپ نے فلاں تاکچے میں کھڑکی میں چھپا کر رکھا ہے اور یہ چیز ہے. تو ماں باپ پریشان ہو جاتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا ہمیں عیسیٰ نبی علیہ السلام نے بتلایا. تو اب بنی اسرائیل یہودی اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے نہیں دیتے. یہاں تک کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، کیونکہ وہ دور طب کا دور تھا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی معجزات سے سرفراز فرمایا. جیسے آپ وہ ابرئ الاکمہ والابرص، اگر مادرزاد اندھا ہوتا تو آپ اس کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے، اور کوئی کوڑی ہوتا، برسی جزامی ہوتا، تو آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تو بھلا چنگا ہو جاتا، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات دکھلائے کہ جس نبی کے دور میں جس چیز کا زور ہوتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زور تھا، اللہ نے ایسے ہی معجزات عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، کیونکہ اس دور میں جادوگری کا دور تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ اور ید بیضا عطا کر کر اس زور کو ختم کرنے کے لیے یہ معجزات عطا کیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا فصیح بلیغ کلام عطا کیا. تو جس دور میں جس چیز کا زور ہوتا، اللہ وہی چیز عطا فرماتے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزات سے سرفراز فرمایا. یہاں تک کہ روایتوں میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ کے ذریعے سے 4 مردوں کو زندہ کیا. ایک آپ کے بہت قریبی دوست تھے آزر، ان کو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے زندہ کیا. واقعہ اس طرح ہوا کہ ان کی بہن حضرت عیسیٰ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہا میرا بھائی آزر یہ قریب المرگ ہے، آپ چلیے. حضرت عیسیٰ ماں حواریوں کے نکلے، جہاں وہ آزر کا گھر تھا، گاؤں تھا، یہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کے بیت اللحم سے، فلسطین سے 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر تھا. 3 دن کے بعد پہنچے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں ہے؟ کہا ان کو دفن کر دیا گیا. آپ نے اپنے اس دوست کے بہن سے پوچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ تو بہن نے قبر تک لے جا کر بتلایا کہ یہاں دفن کیا گیا. تو آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے کا قم باذن اللہ، قبر پھٹی اور آزر قبر سے نکلا، آپ کے ساتھ ہو لیا. یہاں تک کہ کئی سالوں تک وہ زندہ رہا، اس کا نکاح بھی ہوا اور آل و اولاد بھی ہوئی. اور دوسرے ایک بڑھیا کا بچہ، جیسے اس کا انتقال ہوا، اس کو چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے جایا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا. جیسے گزر ہوا، عیسیٰ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ چارپائی پر بیٹھ گیا. اب جیسے اٹھ کر بیٹھا، نیچے اترا، اس نے
کپڑے زیب تن کیے اور چارپائی کو اپنے کندھے پر رکھا اور گھر آیا. یہ بھی کئی سالوں تک زندہ رہا. اور تیسرے عاشر کی بیٹی، یہ محصول اور ٹیکس وصول کیا کرتا تھا، اس کی بیٹی کو بھی حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا. یہ بھی کئی سالوں تک زندہ رہی. اور چوتھے سام بن نوح علیہ السلام، جب حواریوں نے مطالبہ کیا تھا تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس کی قبر پر پہنچے، اور جیسے اس طرح آپ نے لاٹھی ماری، مارتے ہی قبر پھٹی اور سام بن نوح قبر سے جیسے کھڑا ہو گیا، اپنے بالوں کو جھاڑتا ہوا مٹی سر سے جھاڑی، اور اس کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا، بال سفید ہو چکے تھے. اور سفید بال اس لیے ہوئے کہ وہ قیامت کے خوف سے، بعض بادل موت کے خوف سے اس کے بال سفید ہو گئے تھے. اس نے کہا اے روح اللہ، آپ نے مجھے کیوں جگایا؟ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں، ان لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا، حواریوں نے کہا تھا، اس لیے میں نے زندہ کی. اور پھر آپ نے کہا چل اپنے قبر میں چلا جا. اس نے کہا اے روح اللہ، میں قبر میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ اے پروردگار، سام بن نوح کو موت کی سختی سے بچا. اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا. آپ نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد پھر سام بن نوح اپنے قبر میں چلا گیا. تو عیسیٰ نبی علیہ السلام اس طرح معجزات دکھلانے لگے. تب یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل اپنے سابقہ عادات اور کجروی اور عادات خبیثہ کے تحت حضرت زکریا علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے، تورات کا انکار کرنے لگے، اور نئی نئی چیزیں گھڑنے لگے، تورات میں رد و بدل کرنے لگے، اور مشرکانہ عقائد جب انہوں نے شروع کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور یہ بنی اسرائیل کے سب سے اخیر نبی تھے. جیسے عیسیٰ نبی علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد عیسیٰ نبی علیہ السلام سے معجزات کا صدور ہونے لگا، تب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عیسیٰ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ جادوگر ابن جادوگر ہے، یعنی یہ جادوگر اور جادوگرنی کا بیٹا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بدوا دی. جیسے بدوا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو سور بنا دیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام سے ان کی قوم کے بچے ملنے نہیں دے رہے تھے تو اس وقت تمام قوم والوں نے ایک کمرے میں اپنے اپنے بچوں کو چھپا دیا. عیسیٰ کا گزر ہوا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کمرے میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا خنزیر ہے، سور ہے. آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جیسے ہی کہا تمام بچے خنزیر ہو گئے. اب دروازہ کھولا گیا. بنی اسرائیل نے دیکھا، دیکھنے کے بعد شجدر رہ گئے اور عیسیٰ کے قتل کے در پر ہو گئے. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم نے گدھی پر سوار کیا اور فلسطین سے مصر اپنے عزیز و اقارب کی طرف لے گئی. مصر پہنچی. 13 سال تک حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مصر ہی میں رہنے لگے. اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ، اور انجیل عطا کر کر تورات کی تعلیم دے کر اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اب جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل نے جب آپ سے ایسے معجزات دیکھے، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے وہاب ابن منبہ میں ایک دن میں 50 ہزار مریض آپ کے پاس آ کر جمع ہوتے. ان میں کوڑی ہوتا، برسی ہوتا، جزامی ہوتا، مادرزاد اندھا ہوتا، مریض ہوتا، تمام آتے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ان پر یہ دعا پڑھ کر پھونکتے اللہم انت الہ
من فی السماء و الہ من فی الارض لا الہ فیہما غیرک وانت ملک من فی السماء وملک من فی الارض لا ملک فیہما غیرک قدرتک فی الارض کقدرتک فی السماء سلطانک فی الارض کسلطانک فی السماء اسألک باسمک الکریم ووجہک الکریم ووجہک المنیر وملکک القدیم انک علی کل شیء قدیر. یہ پڑھتے اور آپ اس طرح ہاتھ پھیرتے، مادرزاد اندھا بینا ہو جاتا، کوڑی بھلا چنگا ہو جاتا، مریض صحت مند ہو جاتا. اب اس کے چرچے پورے فلسطین میں اطراف و اکناف میں پھیلنے لگے تو اب بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پر، کہ پہلے ہی سے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر جلتے تھے، آپ کے قتل کے در پر ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کا الزام بھی لگایا اور کہا یہ جادوگر ابن جادوگر ہے اور زانیہ کا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 156 میں کہا وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کا یہ قول جو انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا کہ نبی کو جادوگر کہنا اور نبی کی والدہ کو جادوگرنی کا بیٹا کہنا اور زانی اور زانیہ کا بیٹا کہنا، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لإحکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں سورہ آل عمران فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا تو آپ نے تمام نصارہ کو اور آپ کے حواریوں کو جمع کیا. روایتوں میں لکھا ہے جیسے ہی 4000 بنی اسرائیل یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے آئے تو آپ ایک حواری کے گھر میں روپوش ہو گئے. تمام حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ جمع ہو گئے. تو اس وقت شیطان انسانی شکل میں آیا اور آنے کے بعد اس نے خبر دی کہ اس مکان میں عیسیٰ ماں حواری کے روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس گھر کا محاصرہ کر دیا. 4000 بنی اسرائیل تلواروں سے لیس، بھالوں سے، نیزوں سے لیس، انہوں نے جیسے محاصرہ کیا تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا. اور آپ نے کہا کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. تو ایک حواری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے روح اللہ میں. تو حضرت عیسیٰ نے اس کو دعا دی، یہاں تک کہ اپنا کرتا امامہ اسے عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان میں ڈال دی. حالانکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری قرآنی آیات کے ذریعے ان کا رد کیا. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 157، 158، 159 پر فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے زعم کی وجہ سے، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کا رسول ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہیں اشتباہ ہو گیا ہے. یہ حواری جیسے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کرتا پہنا، آپ کا امامہ پہنا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل اس حواری کو عطا فرما دی اور باہر گیا. جیسے گھر کے باہر نکلا یہودیوں نے پکڑا اور پکڑ کر حضرت عیسیٰ کے اس حواری کو صلیب پر چڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ہی کو صلیب پر چڑھا دیا ہے. اور دوسری روایت تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ یہودیوں نے جیسے مکان کا محاصرہ کیا تو اپنا ایک شخص تیتلا نوس کو بھیجا، جاؤ اور عیسیٰ کو قتل کر کرا۔ اب وہ جیسے ہی مکان میں داخل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اس مکان کے اوپر ایک تاکچہ تھا، کھڑکی تھی، اس دریچے سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جیسے وہ گھر پر پہنچا اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ کی مشابہت اس میں ڈال دی، اور جیسے ہی مکان تلاش کر کر باہر نکلا، لوگوں نے اس کو پکڑا، یہودیوں نے پکڑ کر اس کو صلیب پر لے گئے۔ اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہی عیسیٰ ہے، اس لیے کہ تیری شکل عیسیٰ نبی علیہ السلام کی طرح ہے، تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیکن شبیہ لہم، لیکن انہیں اشتباہ ہو گیا، اب یہ پریشان ہو گیا۔ اللہ قرآن میں آگے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، کہ اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہود میں دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا یہ ہمارا آدمی، اگر ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے، اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے۔ اب یہ رجمم بالغیب اٹکل پچو سے یہ سوچنے لگے یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ آگے سورہ نساء آیت نمبر 158 پر اللہ فرماتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب جیسے اللہ نے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو اٹھا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 159 پر فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے موت کے وقت عیسیٰ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گا، اور یہ یعنی عیسیٰ نبی علیہ السلام قیامت میں ان کے لیے گواہ بنیں گے۔ گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے پہلے عیسیٰ نبی علیہ السلام پر تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ گویا قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا، جیسے متواتر احادیث ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے حدیث نمبر 2937 پر، اور امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں 4321 پر ایک روایت ذکر کی کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم وامامکم منکم، تواتر کے ساتھ یہ احادیث ثابت ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ جیسے علامہ البانی نے فضائل الشام و دمشق میں حدیث نمبر 36 پر ایک روایت ذکر کی، اور مسلم شریف میں 2937 پر ایک روایت ہے کہ انہو اذا خرج مسیح الزلالۃ الاعور الکذاب، کہ جب مسیح کذاب کانا اس کا خروج ہوگا، یہ نکلیں گا، یہ جھوٹا نبوت کا اور خدائی کا دعویدار دجال آئیں گا، نزل عیسی ابن مریم علی منارۃ البیضاء شرقی دمشق، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ نبی علیہ السلام کو دمشق کے سفید مینارے پر، دمشق کے جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے پر آپ کا نزول ہوگا، بین محرودتین وادیہن یدیہ علی منکبی ملکین، آپ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے، اور روایتوں میں لکھا ہے سبز، ایک روایت میں سرخ اور ایک روایت میں پیلے دو چادریں آپ زیب تن ہوں گے، اور آگے احادیث میں لکھا ہے کہ علیہ ممسرتانی، کہ آپ کے جسم پر دو
پیلی چادریں ہوں گی کأن رأسہ یقطر منہ الجمان، کہ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو قتل کرنے کے لیے 4000 یہودیوں نے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے سب سے پہلے غسل کیا، 2 پیلی چادریں آپ نے زیب تن کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کپڑوں میں، انہی 2 چادروں میں، اور آپ کے اس غسل کے قطرات ٹپک رہے تھے، کیونکہ جب آپ کو اٹھایا گیا تھا تو آپ نے غسل کر کر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتاریں گے، گویا اللہ نے اعمال کو ایسے باقی رکھا۔ اب جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ نبی علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید شرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر پیلی چادروں میں زلفوں سے پانی ٹپک رہا اتریں گے، اتر کر اچانک آواز کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام، ایک روایت میں اثر ہے لیکن صحیح روایت فجر ہی کی ہے، فجر کی امامت کے لیے مصلی پر آگے بڑھیں گے اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا، آواز لگیں گی، یہ سب کی سب دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے کے پاس آئیں گے۔ آپ کہیں گے سیڑھی منگواؤ، سیڑھی لاؤ، تو اس وقت لوگ کہیں گے اے روح اللہ، آپ آسمانوں سے زمین پر اترے، اب اس مینارے سے آپ زمین پر کیوں نہیں اتر سکتے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے مینارے پر آپ کو اتارا تو مینارے سے آپ زمین پر کیوں نہیں اتر سکتے؟ اور مسکرانے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ عالم مثال ہے اور وہ عالم آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ادھر چلتے ہیں، اب اللہ نے مجھے زمین پر دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتارا ہے، تو اب یہ دنیا ہے اور دنیا کے احکام لگیں گے، سیڑھی لائی جائیں گی، آپ سیڑھی سے اتریں گے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام جیسے ہی مسجد اقصی آئیں گے، آنے کے بعد حضرت امام مہدی، امام عادل مصلی پر ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوں گی، تو جیسے شور اٹھیں گا حضرت مہدی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، جیسے دیکھیں گے عیسیٰ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، آپ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ یہ امت کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ تم میں کے بعض کے امام ہے، آپ ہی آگے بڑھو، آپ ہی نماز پڑھو۔ اب جیسے آپ کو آگے کیا جائے گا، علامہ عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں ایک دوسری روایت، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اقامت کہیں گے، اب جیسے اقامت کہیں گے، اقامت کہنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ دیدہ ہو جائیں گے، زار و قطار روئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء نے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے امت محمدیہ میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ نے نہ ابراہیم کی دعا قبول کی، نہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کی، تو وہ خوشی کے آنسو ہوں گے کہ میں اس امت میں پیدا ہوا ہوں، اس امت میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اس کے لیے روئیں گے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئے تو نبوت منسوخ ہو گئی، نہیں، حضرت عیسیٰ بدستور پیغمبر ہی ہوں گے، کیونکہ پیغمبری منسوخ نہیں ہوتی۔ جیسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں امریکی صدر ٹرمپ آئے تھے، یا سعود کے عرب کے بادشاہ آئے، اور یہاں آنے کے بعد یہاں کے رولز اور قواعد کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے ان کو امیگریشن سے گزرنا پڑا اور وہ قوانین پر عمل کرنا پڑا، اور آپ جانتے ہیں
کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن ہندوستان آنے کے بعد، ہند آنے کے بعد ہمارے رولز کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے یہاں کے قوانین پر انہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عیسیٰ نبی علیہ السلام پیغمبر ہی ہے اور پیغمبر ہی رہیں گے، لیکن آپ کی پیغمبری نہیں چلیں گی، بلکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے قرآن اور آپ کے نبوت پر امت کو ابھاریں گے اور اسی کی تشہیر کریں گے۔ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ بدستور عیسیٰ مسیح رسول اللہ الی بنی اسرائیل ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، آپ کے تقدس، آپ کے توفع اور آپ کی عالمیت اور افاقیت میں آپ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو عیسیٰ نبی علیہ السلام جیسے ہی حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ اس امت کا مقام ہے، یہ اس امت کا مرتبہ ہے۔ آج امت نے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ بڑے بڑے انبیاء نے اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کی، اور آج امت ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کیا کر رہی ہے؟ ایسے حالات میں بھی، ان حالات میں بھی امت مسجدوں کی طرف رجوع نہیں کر رہی، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنا رہی ہے۔ آج بھی امت اللہ کے احکامات کو توڑ رہی ہے، نبی کے سنتوں کو چھوڑ رہی ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے زوال، اللہ کی طرف سے پریشانی، اللہ کی طرف سے عذابات، اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہوں کا مسلط کرنا اور امت مسلمہ کے لیے حرج حیات تنگ کرنا اور طرح طرح سے مصیبتیں نازل ہونا، مسلمانوں کو قتل کیا جانا اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملات، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں، ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، جیسے عیسیٰ نبی علیہ السلام فجر کی نماز ادا کریں گے، نماز کے مکمل ہونے کے بعد حضرت امام مہدی اور عیسیٰ بیٹھیں گے، آپس میں مذاکرہ ہوگا، آپس میں بات چیت ہوں گی اور پورے امت کے حالات بتلائیں گے۔ امت کن حالات میں، اسلامی تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت 6,60,000 بنی 60,000 عیسائی اعماق میں، دابق میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور ادھر دجال کا خروج ہوگا۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبعون الدجال من اصفہان، اور ایک روایت میں مشکاہ شریف میں یتبعون الدجال من امتی علیہم السلام، کہ ان کے سروں پر، یعنی دجال کی 70,000 یہودی اتباع کریں گے، ان کے دونوں ہاتھوں میں دھاری دار تلواریں ہوں گی اور سروں پر امامے ہوں گے۔ جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام حکم دیں گے، بیت المقدس کا دروازہ کھولا جائے گا، آپ نکلیں گے، نکلتے ہی دجال آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اور ایسے بھاگے گا، احادیث میں لکھا ہے، مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث نمبر 2937 میں لکھا ہے، فَإِذَا رَاهُ الدَّجَّالُ أَنْمَاهَا كَمَا يَنْمَاهُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَيَدْرُكُهُ فَيَقْتُلُوهُ بِالْحَرْبَةِ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّيِّ الشَّرْقِي۔ دجال دیکھ کر آپ کو ایسے بھاگے گا اور ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے تو جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، دجال بھی اس طرح پگھل کر گل کر مر جائے، لیکن آپ اس کا پیچھا کریں گے اور پیچھا کرتے کرتے لد پر جیسے پہنچے گا۔ یہ فلسطین کا جو آج مین ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل کا ایک مقام ہے، جہاں آج بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، آج بھی اسے لد ہی کہتے ہیں، گاؤں کا نام بھی لد ہے۔ میں پچھلے 6 ماہ پہلے جب گیا تھا، میں گلف سے مصر، جارڈن، تبوک، مدائن اور یہ تمام چیزیں جہاں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مار کر 12 چشمے
جاری کر دیے تھے، وادی تیہی اور کوہ طور اور دریائے نیل، تمام چیزیں میں نے دیکھی. تو خیر میں کر رہا تھا لد، باب لد، جیسے ہی عیسیٰ نبی علیہ السلام لد کو حکم دیں گے اے لد اس کو بھاگنے نہ دے، اس وقت لد اس کو پکڑ لے گا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اپنے حربے کے ذریعے، خنجر کے ذریعے سے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا. بہت تفصیل ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. مجھے جو بات بتلانی ہے کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ امام عادل کی حیثیت سے اور اس امت کی حیثیت سے اتریں گے. آپ جزیہ ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور آپ انصاف یہاں تک کہ اما الاسلام اما القتل، اس روح زمین میں یا تو اسلام ہوگا یا تو قتل. روح زمین پر سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. ایسا دورہ ہوگا، انصاف عروج پر ہوگا. عیسیٰ نبی علیہ السلام 40 سال تک پوری دنیا پر حکومت کریں گے. 40 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، آپ کی آل و اولاد ہوں گی، اور اس کے بعد مدینے میں آپ کا انتقال ہوگا. مدینے میں مدینے والے آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی کے قبر اطہر کو لگ کر آپ کو دفن کیا جائے گا. جیسے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے ترمذی شریف میں ایک روایت ذکر کی کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، قرب قیامت میں سب سے پہلے زمین کا میرا حصہ پھٹے گا، میں اپنے قبر سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد ثم ابا بکر، پھر ابو بکر، ثم عمر، پھر عمر. اور ایک روایت میں لکھا ہے آپ کے قدموں سے بلال حبشی کا حشر ہوگا. اور ماوردی نے، علامہ سمہودی نے، یہاں تک کہ امام العصر شاہ ولی اللہ امام العصر انور شاہ کشمیری نے تصریح میں یہ پورے احوال ذکر کیے. اور احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو 2 قبروں کی جگہ ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے 2 قبریں، ایک حضرت امام مہدی کی اور دوسرے حضرت عیسیٰ کی. الحمدللہ میں نے قبر کے اندر کا حصہ دیکھا کہ جس وقت پچھلے 2 سال پہلے میرا جانا ہوا تھا، اللہ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کرائی. 2 سال پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور بڑے بڑے اکابر علماء، اس سے پہلے مولانا پیر ذوالفقار صاحب بھی تھے، کئی دن ان کے ساتھ بھی رہنے کا شرف ملا. یہاں تک کہ اس وقت طیب اردوگان جو ترک کے صدر وہ بھی تھے. اللہ کے نبی کی قبر اطہر آپ جیسے باب جبریل سے جائیں گے، باب جبریل سے جانے کے بعد سامنے ادھر باب النساء ہے، باب جبریل ہے، سامنے صفہ ہے، اصحاب صفہ جو ہے چبوترا وہ ہے، اور اس کو لگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حجر عائشہ ہے. وہاں اس طرح دروازہ ہے، دروازے سے الحمدللہ اندر جانے کی اجازت ملی. اندر آگے جانے کے بعد پھر حجر عائشہ ہے، حجر عائشہ تو بند ہے، وہاں سے ایک دریچہ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر دیکھنے کا اتفاق ملا. علامہ سمہودی نے جو کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اس طرح ہے، پھر سیدنا ابو بکر کی آپ کے قدموں میں، پھر حضرت عمر کی، اور وہاں 2 قبروں کی جگہ آج بھی خالی ہے. امام مہدی اور عیسیٰ نبی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، مدینے والے آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی کے قبر کے قریب آپ کو دفن کیا جائے گا. تو عیسیٰ نبی علیہ السلام قرب قیامت میں آسمانوں سے اتریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور تواتر کے ساتھ احادیث ثابت ہے. احادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے. جیسے قادیانی یہ کہتے کہ غلام احمد قادیانی یہ عیسیٰ مسیح ہے، اور امام مہدی کئی دعوے کیا ہے یہ کافر ہے. اسی طرح احمد غامدی جو ہے، جاوید احمد غامدی، اس نے بھی ان چیزوں کا انکار کیا اور تمام احادیثوں کو ضعیف قرار دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کی آیت سے بھی سورہ نساء آیت نمبر
159 پر اللہ نے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. ان آیتوں کے ذیل سے بھی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 46 میں کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام گہوارے میں بھی بات کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی. اب ادھیڑ عمر میں کیسے بات کریں گے؟ آپ کو حدیث میں لکھا ہے 33 سال، ایک دوسری روایت 40 سال، اور آپ کی عمر 120 سال پوری ہوں گی. یہ پوری تدبیر امام العصر نے ذکر کی. تو بہرحال 33 یا 40 سال میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اسی حالت میں اتنے سال گزرنے کے بعد اسی غسل کی حالت کرتے ہوئے جیسے اٹھایا گیا، اسی حالت میں 2 پیلی چادروں میں آپ کو زمین پر اتارا جائے گا. یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوں گا اور عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے امام عادل کے اعتبار سے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت، اور پورے دنیا پر آپ حکمرانی کریں گے اور پورا دنیا کا نظام اسلامی نظام ہوگا، سکون چین اطمینان ہوگا. یہاں تک کہ بچی سانپ کے منہ میں اپنی انگلی کو ڈالیں گی، یہاں تک کہ بچے شیروں کے ساتھ بھیڑیوں کے ساتھ کھیلیں گے اور موذی جانور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گا. ایسا عادلانہ دور ہوگا اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا نظام چلائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اشرار الناس پر قیامت قائم کریں گا. تو یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دوبارہ آمد کی بشارت دیتی ہے اور یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے. ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل. تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا اور وہ ابلیس کا چہرہ. دین کا کام کرنے کا زام رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے پوری طاقت سے. تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا. تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت. تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث. یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند. تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو
سب کے